اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک اللہ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے، نہ کوئی بات اس پر چھپی ہے اور نہ کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے، تمہارے ساتھ رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ سے بھٹکے نہ غلط چلے، وہ اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتے، بس ایک پیغام الہی ہوتا ہے جو انہیں دیا جاتا ہے۔ بڑی طاقتوں کے مالک فرشتہ جبریل امین نے انہیں سکھایا ہے، جو بڑی قوت رکھتا ہے۔ وہ ٹھیک سامنے آیا اور بلند ترین افق پر نمایاں ہوا، پھر قریب ہوا اور فضا میں معلق ہو کر کہ بس 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا، اس نے اللہ کے بندے کو پیغام پہنچایا، جو بھی پہنچایا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا، دل و دماغ نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی۔ کیا تم لوگ ان کے مشاہدات کے بارے میں ان سے کٹ حجتی کرتے ہو؟ انہوں نے دوسری مرتبہ اترتے ہوئے انہیں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جہاں دائمی قیام کی جنت ہے۔ اس وقت بیری کے درخت پر ایک عجیب سما چھایا ہوا تھا۔ ان کی نگاہیں نہ کجی کی شکار ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی، یقیناً انہوں نے اپنے پروردگار کی عظیم نشانیاں دیکھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ایمانی اور دینی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 2 سورتوں کی چند آیات پڑھی، ایک سورہ بنی اسرائیل جسے اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری سورہ سورہ نجم، اس کی چند آیات تلاوت کی۔ یہ آیات تھی نبی علیہ السلام کی معراج کے اس واقعے کی تفصیل میں، جو کہ ایک معجزہ تھا، جو ایک نبی کا میریکل تھا۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی معجزے عطا فرماتا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ رہتی ہے کہ انبیاء کرام کی جو دعوت
جو بنیادی دعوت ہوتی ہے، جزیات تو بالکل نمایاں اور انسانوں کو جلدی سمجھ میں ہی آ ہی جاتے ہیں، جو جزیات رہتے ہیں، مثلا چوری سے روکنا، زنا سے روکنا، بدکاری سے روکنا، اچھے اخلاق کی تعلیم دینا، معاشرت کی تعلیم دینا، معاملات کی تعلیم دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انبیاء کرام چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو ان کی بنیادی تعلیم جس پر ساری عمارت کھڑی رہتی ہے وہ توحید رہتا، وہ رسالت رہتی، وہ آخرت رہتی، اور ان میں تمام چیزیں ایسی ہے، توحید لیجئے یا رسالت لیجئے یا آخرت لیجئے، اس کے آس پاس کی جو چیزیں، جو علوم ہے اس کا، توحید کا علوم، رسالت کا علوم یا پھر آخرت کے علوم، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے سمجھ میں جلدی نہیں آتی۔ بڑی غور و فکر کے بعد، تدبر کے بعد اور جد و جہد کے بعد، پھر خدا کی مشیت کے بعد، خدا جس کو ہدایت دینا چاہے تو پھر ہدایت ملتی ہے، ورنہ اچھے اخلاق، اچھا کیریکٹر، اچھی چیزوں کا حکم کرنا تو بقیہ تمام ادیان کے لوگ کرتے ہی، لیکن توحید، رسالت، آخرت ایسی چیز ہے جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ورنہ بظاہر بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کی روایات نقل کرتے ہیں، بعض منافق اور فاسق اور فاجر لوگ جو دوسرے دھرموں کے ہیں، لیکن توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ اس کے لیے جو دلائل لگتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ذریعے سے کچھ معجزیں دکھا کر، حیران کن معجزات یا محیر العقول واقعات جو عقلوں کو حیران کر کے رکھ دے، ایسی چیزیں بتاتا ہے، اس لیے پھر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عام بندہ تو نہیں ہے، یہ ہمارے جیسا، ہمارا جو لوگ سوال کر رہے تھے کہ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بشر ہے، تو پھر ایسے کچھ واقعات اور معجزات کے ذریعے سے اللہ یہ جتانا چاہتا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے جمعے میں بھی اس بات کو سمجھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو کبھی عالم بالا کی سیر کرواتا ہے نیند کی حالت میں، کبھی عالم ملکوت السماوات والارض، یہ جو خدا کی جو فضائی سسٹم ہے یا جو آسمانوں کا جو سسٹم ہے، جو جنت دوزخ کا جو مشاہدہ ہے، یہ غیبی انداز میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے کرواتا ہے، کبھی بیداری میں تو کبھی نیند میں، کبھی فرشتے کے ذریعے سے ان علوم کو نبی کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، وحی آتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو نبی ان باتوں کی دعوت دیتا ہو، غیب کی جو دکھتی نہیں ہے، اور انسانوں کی ہدایت بھی غیب کے ایمان کے اوپر ہے، قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت متقیوں کو ملے گی۔ کون سے متقی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان لانے کے لیے جو نبی غیب کی دعوت دے رہا ہے، اس نبی کے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کے یقین کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو وہ یقین دلاتا ہے، ویسے نبی کو یقین ہے، لیکن نبی کو جب اس سطح کا یقین پہنچتا ہے تو پھر نبی اسی انداز میں لوگوں کے دلوں میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ اور آپ کو ہی اگر یقین نہیں ہے، آپ ہی اگر اس مشاہدات کا تجربہ نہیں کر چکے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت دوسروں کے دلوں میں اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو غیب کے بارے میں 3 لفظ سمجھیے، میں نے جمعے میں بھی بیان کیا تھا، تو بعض لوگ تھے اس میں سے، بعض لوگ نہیں تھے، تو اس کو سمجھیے کہ 3 لفظ ہے، 3 الفاظ ہے، ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، تیسرا ہے حق الیقین۔
علم الیقین کہتے ہیں کہ آپ کو یقین آ جائے کسی علم کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر۔ جیسے آپ نے کسی آگ کو کسی دھوئیں کو دیکھا اور اندازہ لگا لیا کہ اس کے پیچھے آگ ہے، بنا آگ کے دھواں نکل ہی نہیں سکتا، یہ آپ کا علم الیقین ہے۔ دوسرا ورڈ ہے عین الیقین، آنکھوں دیکھا یقین، آپ گئے دوڑے دوڑے، آپ نے اس آگ کو دیکھ لیا، یہ عین الیقین ہے۔ پھر ایک اور لیول رہتا ہے جو سب سے اوپر رہتا ہے، وہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین اس کو کہتے ہیں تجربے سے، مشاہدات سے آپ اس کو فیل کر کے، محسوس کر کے آپ کو یقین آ جائے کہ آگ کی گرمی اتنی ہے، آگ کی حرارت ایسی ہے کہ آپ دوڑے دوڑے گئے، پہلے تو دھواں دیکھ کر آگ کا پتہ لگایا، یہ علم الیقین ہے۔ پھر جا کر کے پتہ چلا کہ سچ مچ آگ ہے، تو یہ عین الیقین ہوا۔ پھر جانے کے بعد آگ کا شعلہ یا انگاری چنگاری آپ کے بدن کو قریب ہوئی اور آپ کو جلانے لگی، آپ کو حرارت محسوس ہونے لگی، تب آپ کو اندازہ ہوا اچھا آگ ایسی رہتی ہے، یہ حق الیقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو یہ حق الیقین کے درجے تک پہنچاتا ہے بعض مرتبہ، تاکہ جس چیز کی غیب کی وہ دعوت دے رہے ہیں وہ چیز لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ انہی معجزات میں سے ایک یہ معجزہ ہے، معراج کا معجزہ جو عظیم معجزہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ یقیناً اس میں اگر آپ قرآن کی آیت یا حدیث پاک کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو جس سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، یہ جسمانی معراج تھی، روحانی نہیں تھی۔ اور آج کے اگر ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے دور میں لوگ کیونکہ سائنس سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہے تو آسانی سے اس پوائنٹ پر آ کے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نبی کو یہ جسمانی معراج ہوئی۔ آج کے دور میں مشکل نہیں، لیکن پھر بھی کوئی انکار کرتا ہے، دہریہ، ملحد، مرتد یا کوئی کافر و مشرک، تو وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایمان والا اگر ذرہ برابر شک و شبہ بھی رکھتا ہے کہ یہ جسمانی کیسے ہوئی، تو آپ کفر کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، آپ کفریہ گویا کفر کے میدان میں پہنچ چکے، آپ کفر کے دائرے میں پہنچ چکے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی۔ اب آپ دیکھیے ایک ایک آیت کا آپ اگر جائزہ لیں گے تو سبحان کا لفظ، کوئی سورہ سبحان سے شروع نہیں ہے۔ سبحان کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات۔ کیا مطلب ہے؟ تمام عیوب سے، نقوص سے، خامیوں سے اللہ پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ بادشاہ کل ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت چلتی ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت چلتی ہے۔ وہ چاہے تو سولار سسٹم کا نظام بند کر دے، وہ چاہے تو اس کو روک دے، اور نبی کو آسمانوں کی معراج کرا دے۔ جس خدا نے انسان کو اتنا بڑا دماغ دیا کہ اس نے راکٹ اڑا دیے، چاند پر چلا گیا، اور اس نے کیا سے کیا نہیں کر لیا، وہ خدا ظاہر ہے کہ کر سکتا۔ سبحان کا لفظ بتاتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کیسے ممکن ہے، سبحان، سبحان، پاک ہے وہ ذات، یعنی تمہاری ساری سوچ میں جو فطور آ رہا ہے وہ انسان کے نالج کی کمی کی وجہ سے آ رہا ہے، اللہ اس سے بالا اور برتر ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں، نقص نہیں، کمی نہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کا مطلب ہے راتوں رات چلنا، راتوں رات لے جانا۔ قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، تو اسرا کا مطلب ہے راتوں رات لے جانا، چلانا، چل کے لے جانا۔ آگے ہے بعبدہ، عبد کہتے ہیں جسم اور روح کے مجسمے کو۔ اگر یہ روحانی روح کو لے جایا ہوتا تو پھر عبد کا لفظ نہیں آتا تھا، یہاں بروح ہی آتا تھا۔ عبد کہتے ہیں جسم اور روح کے دونوں کے مادے کو، اس کا مطلب جسم اور روح دونوں گئے ہیں، ورنہ روحانی ہونا
تو کوئی مشکل کام نہیں، روح میں تو سیر کسی کو بھی ہو سکتی ہے، روح کہیں پر بھی ہماری روح جا کے آ سکتی ہے۔ اسی لیے تو کفار اور مشرکین نے اس کا انکار کیا۔ ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ روحانی ہوتا تو کفار و مشرکین انکار نہیں کرتے، وہ جسمانی کی بات ہو رہی تھی، اسی لیے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی ان کا ایمان ڈگمگانے لگا لوگوں میں کی باتوں میں آ کر۔ تو وہ عبد کا مطلب ہے جسم اور روح دونوں کے مادے کو، مجسمے کو کہا جاتا ہے اسرا بعبدہ۔ پھر یہ کہ براق سواری حاضر کی گئی، یہ براق کا لفظ بتاتا ہے کہ گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، گدھے سے تھوڑا بڑا، یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، روح کو سواری کی ضرورت نہیں، روح کو سواری کی ضرورت نہیں۔ پھر لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ زمینی سفر کی بات ہو رہی، اور سورہ نجم میں آسمانوں کے سفر کی بات ہے۔ یہ ایک حصہ ہے جس میں مسجد اقصی تک کی بات ہو رہی اور سورہ نجم میں آگے کی بات ہو رہی۔ ویسے 28 صحابہ کرام سے روایات نقل کی گئی ہے معراج کے واقعے کے تعلق سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ ہے۔ یہ کب ہوا اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 27 رجب کو ہوا، مکہ مکرمہ کی زندگی میں ہوا۔ اور پھر یہ سورہ جو سورہ نجم میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ مکی سورہ ہے۔ یہ جب نازل ہوئی تو نبی نے اس کی تلاوت کی، پورے مجمع نے سنا، اس میں کفار اور مشرکین بھی کھڑے تھے، صحابہ کرام اور نبی کے سجدے کے ساتھ ساتھ تمام کفار و مشرکین نے بھی سجدہ کیا، کیونکہ آخر میں آیت سجدہ ہے، سب نے سجدہ کیا۔ ایک شخص تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، زمین سے مٹی اٹھائی اور ایسے لگا لیا پیشانی پر، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بعض مفسرین اور محدثین اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرتے دیکھا، اور جنہوں نے بھی سجدہ کیا تھا سب ایمان سے منور ہو چکے تھے۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھنی ہے کہ اس واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا ہے، کئی مشاہدات کیے، کئی چیزوں کو دیکھا، اس کا تفصیلی وقت یہاں نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں کئی بار کہ راستے میں زانیوں کا انجام دیکھا، تو پھر متکبرین کا انجام دیکھا، وہ کس حال میں تھے، پھر شراب پینے والوں کا انجام دیکھا کہ وہ کس حالت میں تھے، اسی طریقے سے جو فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام دیکھا کہ وہ کس حال میں تھے، سود خوروں کا انجام دیکھا کہ وہ کس حال میں تھے، جو واعظین اور مقررین اور مبلغین اور علماء فرقے کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، گروپ کرتے ہیں، لوگوں میں انتشار اور تفرقہ بازی کرتے ہیں، ان کو دیکھا کہ ان کی زبانوں کو کینچیوں سے فرشتے کاٹ رہے ہیں۔ یہ سارے انجام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے بگڑے ہوئے لوگوں کا دیکھا۔ یہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے سفر شروع ہوا، پھر زمزم کے کنویں پر آپ کا شق صدر کیا گیا، پھر یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی تک جانے میں آپ نے 4 جگہ پڑاؤ کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہر جگہ اتر کے، ایک مدینہ آپ کو بتایا گیا کہ ہاں آپ ہجرت کریں گے، دوسرا مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، تیسرا حضرت موسیٰ کوہ طور سینین جہاں ہیں، جہاں ہم کلام ہوتے تھے حضرت موسیٰ، وہ جگہ پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے آگے پھر ایک بیت اللحم کر کے ایک جگہ ہے
جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی وہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ مسجد اقصیٰ میں اذان حضرت جبریل نے کہی، اقامت بھی انہوں نے ہی کہی، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے آگے بڑھایا، آپ امام بنائے گئے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اے بنی اسرائیل، اب سے تمہاری سرکار گئی، کیونکہ تم نکمے نکلے، تم نے اس ذمہ داری کو سمجھا نہیں، اس میں ترمیم تحریف کر بیٹھے، تم نے انبیاء مشن کو باقی نہیں رکھا۔ اے بنی اسرائیل، آج تک جو تمہاری قوم میں تقریباً 3,500 سے 4,000 کے بیچ انبیاء آئے، اب یہ سلسلہ تم سے چھینا جاتا ہے، یہ امامت کا اور یہ رسالت کا اور یہ نبوت کا، یہ اقتدار کا ایک جو پاور ہے، اب یہ اٹھا کر تمہارے دوسرے بیٹے کی پشت میں ڈالا جاتا ہے، ان کی نسل کو دیا جاتا ہے جو اسماعیل ہے، یعنی اسماعیلی خاندان میں اب یہ نبوت دے دی گئی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف۔ دوسرا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ تمام انبیاء کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار ہیں، اسی لیے آپ نے امامت فرمائی۔ پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات کی روایت میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو دیکھا نبی نے تو دائیں طرف جب حضرت آدم دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دیکھ کر، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ دائنی طرف آپ حضرت آدم کی نیک اولاد اور بائیں طرف حضرت آدم کی بدکردار اولاد ہے، ان کو دیکھ کر وہ ناراض ہو رہے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، پھر تیسرے پر حضرت یوسف سے ہو رہی ہے، چوتھے پر پھر حضرت ادریس سے ہو رہی ہے، پھر پانچویں پر حضرت ہارون سے ہو رہی ہے، پھر چھٹے پر حضرت موسیٰ سے ہو رہی ہے، پھر ساتویں پر حضرت ابراہیم جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ویلکم کیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی اوپر صریف الاقلام جہاں قلموں کے کھڑکھڑانے کی آواز آ رہی تھی، سر کی آواز آ رہی تھی، کچھ چیزیں لکھی جا رہی ہے، یوں سمجھیے وہ اللہ کا دفتر اہتمام تھا جہاں فرشتے لکھتے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے اللہ نے وہ اپنے نوری پردے اٹھا کر اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ رویت کا مشاہدہ کروایا جس کی قرآن گواہی دیتا ہے۔ اب یہ رویت کے معراج ہوئی، لیکن دیکھا کس طرح دیکھا، کیا اس کی کیفیت تھی، اس میں بہت اختلاف ہے، لیکن معراج ہوئی، جسمانی ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بات کا اگر ہم انکار کرتے ہیں تو کفریہ درجے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن کس طرح دیکھا، کیا نوعیت تھی، اس کے بارے میں الگ الگ مفسرین کی رائے ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا، بعض کہتے ہیں دیکھا، بعض کہتے ہیں اس طرح دیکھا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور جو میں نے آپ کو سورہ نجم سنائی اور اس کا جو ترجمہ کیا، اس میں بعض یہ جو شروع ہوتا ہے قسم ہے ستاروں کی جب وہ غروب ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، نہ وہ اپنی خواہش سے بولتے ہیں، ان کو وہی وہ بولتے ہیں جو کچھ ان کو وحی کی جاتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحا۔ کیوں؟ اب علمہ شدید القویٰ، ان ہوا الا وحی یوحا تک یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی طرف اشارہ۔ اب یہاں سے آگے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افتمارونہ علی ما یریٰ ولقد رآہ نزلۃ اخریٰ عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رآہ من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو ما زاغ البصر وما طغیٰ، یہاں تک حضرت جبریل کا تذکرہ ہے کہ اس کو سکھانے والا، یعنی یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، نبی کی تصدیق کر رہے ہیں، اللہ نبی کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ نبی
نہ بھولتے ہیں، نہ گمراہ ہوتے ہیں، نہ بھٹکتے ہیں، نہ دماغ سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ وہی بولتے ہیں جو ان کے دل میں ڈالا جاتا، وہی کی جاتی ہے۔ وجہ بتائی کہ جو اس اللہ اور نبی کے بیچ میں ذریعہ ہے، وہ ذریعہ اتنا پاورفل اور اتنا مضبوط ہے حضرت جبریل کی شکل میں، جن کی یہ صفات ہے۔ کیا؟ شدید القوا، طاقت والے ہیں، ذو مرۃ فاستویٰ، وہ پھر ان کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ حضرت جبریل وہ جو افق پر چھائے تھے، 600 پر پھیلا کے کرسی پر بیٹھے تھے، تو اللہ کے یہ فطرت وحی کا زمانہ ہے، ابتدائے نبوت کا زمانہ، جس میں پہلی ایک اقرا نازل ہوئی، چند آیات، اس کے بعد وحی رک گئی۔ وحی رکنے کے بعد نبی اتنے بے چین اور غمگین رہتے تھے کہ آپ کا دل کرتا تھا کہ میں کہیں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں، اور اس طرح کے آپ کے دل میں خیال، بڑے بے چین رہتے تھے۔ تو تقریباً اس جو وحی رک گئی، اس زمانے میں ایک دن اچانک جب وہ دیکھتے ہیں تو افق کی طرف سے غیبی آواز آتی ہے، تو وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو حضرت جبریل کو دیکھتے ہیں کہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے اور افق پر چھائے ہوئے ہیں۔ اس کو کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا، پھر وہ قریب ہوئے، فَتَدَلَّىٰ، پھر اور لٹک کے اور قریب ہو گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ اتنا قریب ہوئے کہ وہ جو تیر کمان جو رہتا ہے، یہ جو قاب ہے، یہ خواب مل گئے، یہ خواب مل گئے، اور اس کا بیچ میں جو تار رہتی ہے وہ مل گئے، اتنے قریب ہوئے حضرت جبریل، قاب قوسین او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ فاوحا الی عبدہ ما ہوا، پھر جو کچھ وہی کرنا تھا وہی کیا۔ اب یہاں تک جو ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اشارہ اللہ کی طرف بھی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو قاب قوسین او ادنا اور اتنے قریب ہوئے قاب قوسین ادنا، یہ اللہ کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن آگے پیچھے سے اندازہ لگانے کے بعد راجح قول یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام جو جبریل امین ہے ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ اتنے قریب ہوئے۔ پھر یہاں سے آگے جو کچھ وہی کرنا تھا وہی کیا، یعنی اللہ نے کن کے ذریعے؟ فرشتے کے ذریعے سے۔ پھر وہاں ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا دل جھٹلا نہیں سکتا، یعنی یہ بھول نہیں سکتے۔ افتمارونہ علی ما یری، تم ان سے کٹ حجتی کرتے ہو جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے دوبارہ دیکھا حضرت جبریل کو اترتے ہوئے۔ ایک تو ابتدائی نبوت کے زمانے میں حضرت جبریل کو ان کی اوریجنل شکل میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ اب یہ معراج کے وقت سدرۃ المنتہا کے پاس ذکر ہو رہا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَہا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ اس کا مطلب جنت بھی وہی ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت ہے، اور اس جنت کی جو چھت ہے وہ عرش معلیٰ ہے، عرش اعظم اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت برپا ہونے کے بعد جنت بنائی جائے گی، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جنت آلریڈی ہے، بنائی نہیں جائے گی، وہ بنی ہوئی ہے۔ عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ اس بیری کے جھاڑ کے پاس جو کچھ وہ منڈلا رہا تھا، عجیب سما تھا، پتنگوں کا خوبصورت نظارہ تھا، لائٹنگ کا، یوں سمجھیے۔ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہ جھپکی نہ گمراہ ہوئی، ما زاغ البصر وما طغی، یعنی جیسے بولتے ہیں نگاہ، یعنی وہ دیکھتے ہی رہ گئے، ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ اس میں یہ یقینی بات ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری چند آیات جو تحفے کے طور پر لے کر کے آئے۔ ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ کیا فرمانا چاہ رہے، وہ تحفہ کیا ہے۔ آپ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے پڑھیں گے تو بڑا جامع
مفہوم ہے ان آیات کا، وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ بتاتا کہ ان آیات کا کیا میسج ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ اگر آپ شرک سے بچتے ہیں، آپ کی امت شرک سے بچتی ہے، تو کبیرہ دوسرے گناہوں کی وجہ سے ان کو اللہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں ڈالیں گے، بلکہ ایک نہ ایک دن جنت میں ڈال دیں گے ان کے ایمان کی وجہ سے، کیونکہ وہ شرک سے بچتے تھے۔ تو یہ 3 تحفے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پر آئے۔ اب ان تینوں تحفوں میں ایک کا تعلق قرآن سے ہے، ایک جو ہے نماز ہے، جو نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے نبی تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو یہ بندے کی معراج ہے کہ وہ قدم، اللہ کا قدم مراد لے لیجئے یہاں پر، کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں گویا سر رکھتا ہے۔ تو نماز ہم پڑھیں، ایک یہ گفٹ ہے، ایک یہ ہدیہ ہے، ایک یہ تحفہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز فرض عین ہے۔ نماز اگر صحیح ہے تو باقی سارے اعمال صحیح ہے۔ ہم لوگوں کی عام طور پر بچوں میں یا عام طور پر بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں میں نماز کا اتنا شغف والا یا خشوع خضوع والا انداز نہیں رہتا، بس جلدی جلدی اپنا فارمیلٹی کر کے نکل جاتے ہیں۔ نماز کو ایسے پڑھیے جیسے میرا رب سے میں باتیں کر رہا ہوں، میں ان کو اپنے دکھڑے سنا رہا ہوں، میں ان کو اپنی پریشانیاں سنا رہا ہوں۔ پھر وہ جھکے عاجزی کے ساتھ رکوع میں، عاجزی کے ساتھ سجدے میں، پھر واپس اٹھے، پھر جھکتا ہے، پھر اور جھکتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ نماز دکان سے سمجھوتا نہیں کر سکتی، نماز کاروبار سے سمجھوتا نہیں کروا سکتی، نماز کیسی بھی مشکل ترین وقت میں آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے بچے بھی اگر نماز چھوڑتے ہیں تو ان کے اوپر آپ ایسا ٹوٹیے، ایسا بفریے، ایسا غصے ہوئیے کہ ان کو لگے کہ یہ میں نے بہت بڑا پاپ کر دیا۔ آپ کوئی دوسری غلطی پر، اور عام طور پر گھروں میں مزاج گلاس ٹوٹ گئی، کپ ٹوٹ گیا تو اس پر غصہ ہوتے ہیں، لیکن نماز کے چھوڑنے پر اس طرح غصے نہیں ہوتے۔ تو بچے سمجھتے ہیں کہ اچھا ابا کی نظر میں کپ کی، گلاس کی اہمیت زیادہ ہے، نماز تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نماز کے وقت میں سمجھوتا مت کرو۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو اس میں نماز کا حکم کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ۔ اسی طریقے سے آپ سوچئے کہ کوئی بندہ بھلے کتنا ہی بڑا علم کا مالک ہو، اگر اس کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، اس میں خشوع خضوع نہیں ہے، تو وہ علم اس کو گمراہ کر دیتا۔ اور جس بندے کی نمازوں کا اہتمام ہے، خشوع خضوع ہے، اور پھر علم کم ہے لیکن وہ نماز پھر ان کو پابند بنا کے رکھتی ہے، ان کے دل میں خدا کا خوف اور ڈر رہتا ہے۔ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے، نہیں روکتی اس کا مطلب نماز میں کمی ہے، میری نماز میں کمی ہے، مجھے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے میں نہیں پڑھ سکا۔ تو اس بات کا ہم خیال رکھیں اور اہتمام کریں۔ کچھ غلطیاں کوتاہیاں نمازوں میں ہیں تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، یہ الفاظ کیسے بولنا چاہیے، یہ سورہ کیسے۔ حیرت یہ ہے کہ ہماری نمازیں بڑی ٹوٹی پھوٹی ہے اور ہم باقی ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں کبھی مذاکرہ نہیں کرتے۔ بھائی میرا عطیہ سن لو، میری درود شریف سن لو، میری دعائے معصورہ سن لو، میرا سبحانک اللہ سن لو۔ یہ نماز کو جیسے بولتے ہیں نا کہ مجھے یہ ایک بوتل لینی ہے مارکیٹ سے جا کے، تو میں اس کو 100 بار آگے پیچھے سے دیکھوں گا، کوالٹی دیکھوں گا۔ تو نماز میں یہ مزاج کیوں نہیں ہے کہ میری نماز میں دن بدن کوالٹی آئے؟ میں ایک برتن کا ٹھیکرا خریدتا ہوں، اس میں کوالٹی دیکھتا ہوں، ٹھوکتا ہوں، پٹکتا ہوں، پھر خریدتا ہوں۔ تو اللہ بھی تو نماز کو دیکھے گا، پرکھے گا، ٹھوک بجا کے لے گا کیسی ہے۔ اگر نماز کھوٹی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری یہ کچھ کام کا نہیں ہے۔ اس لیے نماز کا ایسا خشوع اور خضوع والی کیف، بھلے مختصر پڑھیے، تھوڑی پڑھیے اور کم منٹوں میں پڑھیے، لیکن ڈر کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، اس کے جو رعایتیں ہیں کرنی چاہیے، اس کے واجبات
وہ سب چیزوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر زندگی کا مزہ ہے، پھر گھروں میں برکت ہے، پھر گھروں میں چین ہے، پھر سکون ہے، پھر آپ کا دیکھیے رعب کیسا رہتا ہے گھر میں، پھر دنیا والوں پر آپ کا رعب دیکھیے، پھر ماتحتوں پر آپ کا رعب دیکھیے، پھر دشمن کے سامنے آپ کا وقار اور دبدبہ دیکھیے۔ یہ ساری حدیثوں میں ہے کہ آپ بے نمازی ہے تو آپ بزدل بن جاؤ گے، آپ کا ماتحتوں سے زور نکل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں میں ہیں۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو وہ کوالٹی والی نماز پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔